بات غلط ہے، اس چیز کو سمجھو۔ تو دین کا کام ہے، نماز خراب تبلیغ میں چلے جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، سال لگاؤ، 7 مہینے لگاؤ، میٹھے میٹھے بھائی بن جاؤ گے۔ پہلے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، پہلے جب ہوتے تھے ہم کیا کہتے یار یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ بے نظیر کی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے، ہمارے اعمال خراب ہے، یعنی یہ سکھایا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ میں کیا ہو گیا، ہمارے اعمال صحیح ہو گئے، اوروں کے خراب ہے۔ شروع کی دعوت کیا ہوتی تھی، جو بھی آتی یار ہماری قصور ہے، ہمارا گناہ ہے، ہمارے اندر تاثیر نہیں، ہماری بات میں نہیں، ہم نہیں روئے۔ بکریوں کو آ کے دعوتیں دیتے تھے، کان ٹوپیوں کو دعوتیں دیتے تھے۔ یہ تھا مجنون کا ذکر، یہ مولا کے لیے تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ چوک اور چوراہوں پہ میں جو دعوت دے رہا ہوں اس سے لوگ کیا تاثر لیں گے۔ بس جس جوان کے بچے نے جہاں بھی بیگ اٹھایا ہوگا اگر روگا تو بس اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے امر کے بغیر مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اور چوک و چوراہوں پر دیوانوں کی طرح وہ دعوت دیتا تھا تو اس کا اثر بھی ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یار پاگل ہو گیا ہے، مگر وہ آواز انسان کے دل کو چیرتی تھی۔ اب کیا ہے، جس نے 4 مہینے لگائے اسی کے پاس جائیں گے، پڑوسی کے پاس تھوڑی جائیں گے، یہ ہمارا بھائی ہے اس کو کیوں دے رہا تھا، اس نے تو 4 مہینے لگائے۔ جا تھانوں میں جاؤ، اسپتالوں میں جاؤ، یہ جو اداکار ایکٹر ہے ان کے پاس جاؤ، یہ جیو کے آفس جاؤ۔ میں تو گیا تھا، میں نے دعوت دے دی تھی، میں نے میڈیا پہ دی۔ چراغ کی روشنی اندھیرے کو ہوتی ہے، سورج کی روشنی میں چراغ کا کوئی کام نہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے نا؟ تو دین کے ماحول میں جو رہے میں پہ محنت نہیں کرتا، تاسو مانے محنت کو زانا مازو خراب بولی کیوں؟ تم مولویوں کو میں محنت کروں، میرا باپ کی توبہ، تم لوگ خود سمجھے۔ نہ میں صوفیوں محنت کرتا ہوں نہ میں مولویوں میں محنت کرتا ہوں، توجہ رکھتا ہوں کہ اللہ ان کو یہ امانت منتقل ہے، باقی محنت جہنت نہیں ہوئی، عوام پہ کرتا ہوں۔ کیوں تم لوگ اتنا پڑھا لاتے ہو، 120 سوالات ہوتے اس کے جواب دے دو پھر بھی تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے، تو تمہیں تو اللہ ہی مطمئن کرے گا۔ اس لیے میں نے وہاں لکھ دیا اپنے اس پہ، صبح ازل یہ کہا مجھ سے جبرائیل نے، صبح ازل یہ کہا مجھ سے جبرائیل نے، جو عقل کا غلام وہ دل نہ کر قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقل جو ہے نا ہر جگہ نہیں، لا تشعرون اللہ نے فرمایا، بل احیا ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے کھاتے پیتے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، مگر یہ ذکر کے ساتھ آیا۔ اچھا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، گویا تم ذکر سے مر بھی سکتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، ہائے ہائے بیمار بھی ہوں گے، تمہیں آزمایا بھی جائے گا، تم کہتے خوف اور ڈر، مال کی کمی، پھلوں کی کمی سب آئے گی، مگر یہاں لا تشعرون اللہ نے فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حیات جاویدانی کا تعلق، کیونکہ شعور کا تعلق عقل سے، اور عقل کی رسائی یہاں نہیں ہے، یہ دل کی دنیا ہے۔ تم عقل سے سوچتے ہو، یہاں علم الیقین خبر ہے، مگر حق الیقین تو ان دلوں سے ہوگا۔ اس لیے تو کہا تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی۔ تو اگر اس کے لیے آیا نا تو حق الیقین کے راستے پر آؤ، ساری عمر کتاب پڑھے گا تیرے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 3 چیزیں علم الیقین سے تعلق رکھتی ہے، قرات، علم جو درس نظامی ہے، حدیث، اور 2 چیزیں تصوف اور حق الیقین سے رکھتی ہے، وہ عین الیقین، حق الیقین، وہ ذکر ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا۔ یہ آیات اس کی دلیل بار بار بیان کرو، بار بار بیان کرو، اس سے مراقبے کا کشف ثابت ہوا۔ اور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور، یہ کھلی آنکھ کا کشف بھی ثابت ہوا۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين۔ اب یہاں دیکھو ادھر دونوں کشفوں میں تمیز ہے،
شیطان کو بھی ہوتا ہے. تو آگے دیکھو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے؟ یعنی شیطان کی رسائی آسمانوں تک بند ہے. لیکن یہاں کس کو کہا؟ ما ترى فی خلق، سات زمینوں سات آسمانوں میں نظر دوڑاؤ. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. شیطان کو بھی تو ہوتا ہے نا، لیکن کہاں تک ہوتا ہے؟ آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر. کیا؟ نہ سات زمینوں میں دیکھ سکتا ہے اور نہ سات آسمانوں میں دیکھ سکتا ہے. یہ مسلمان دیکھے گا، یہ مومن دیکھے گا. تمہیں اپنی طاقت کا پتہ نہیں. سیرے کرائے گا اللہ تمہیں، دیدار کرائے گا اپنے. تم آؤ تو صحیح. آئے نہیں یہ قرآن سے اننی انا اللہ، موسیٰ علیہ السلام سے خطاب. ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من، یہ ساری سیریں اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا. لیکن نبی کو اور حضور کو بدنی کرائے، آپ کو روحی کرائے گا. یہاں سے چاروں عالم کی سیر ثابت ہوتی ہے. جس کو کہتے ہیں یہ جبروت کہاں سے آ گیا، تو سنو یہ لاہوت کہاں سے آ گیا، یہ ملکوت کہاں سے آ گیا، اور یہ ناسوت کہاں سے آ گیا. تو سنو، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ناسوت کہتے ہیں زمین سے نیچے، جو زمینوں میں اور آسمان سے نیچے جتنا بھی عالم ہے اور زمین، اس کو کہتے ہیں ناسوت. سمجھ گئے؟ اس کے بعد ہے ملکوت، فرشتے جتنے. اب یہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن میں نہیں آتے. جنت کے جتنے قسمیں، اس کو کہتے ہیں جبروت. اور جب وہ اللہ سے کلام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں لاہوت. تو کس کو کہا؟ عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت. یہ تصوف قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں کیا آتے ہیں؟ یہ چاروں عالم ہی تو آتے ہیں نا، یا نہیں آتے؟ ہاں اس کے کیمرے کہاں ہیں؟ یہ تیرے بدن کے اندر فٹ ہے. اس کو کہتے ہیں لطائف. لطیفہ اس چیز کو کہا جاتا ہے باریک بینی. کیا؟ یعنی لطیف، گہرائی تک کسی چیز کو دیکھنا، اس کو کہتے ہیں لطیف چیز. اس لیے اس کا نام لطیفہ، یعنی گہرائی تک اس چیز کو پرکھنا، جس کو کہتے ہیں نا ایم آر آئی. چدار صدی پاک اخکاری اس کو کہتے ہیں ایم آر آئی. یہ لطیف ہے. شیشے کی طرح صاف کر لو. کب ہوگا؟ پہلے اس کو صاف کرو، کیمرہ بناؤ، پھر یہ دوربین تمہیں دکھائے گا کہ کون سی دنیا میں کون سا بندہ کدھر رہتا ہے. کفار نے محنت کی، تم نے نہیں کی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پر انہوں نے عمل کیا. کیمرہ انہوں نے بنایا، ٹی وی انہوں نے بنایا، جہاز انہوں نے بنائے، مریخ پر وہ پہنچے. یہ فی الارض کا حکم تم کو تھا یا ان کو تھا؟ تدل تناز تھے. یہ تیرے دین سے پہنچے، تیری جوتی اور تیرے سر پر. جو جوتی بنائی تھی نا اللہ نے اڑنے کے لیے مسلمانوں کی، اس کو تم نے چھوڑ دیا. اب وہ جوتی دوسرے کے ہاتھ میں، وہ تیرے سر پہ مارتا ہے، ٹھپک ٹھپک ٹھپک. تو ترقی تو اللہ نے دین میں رکھی ہے. تم کہتے ہو یہ بے دینی سے ملتی. بے دینی میں ترقی ہے نہیں، یہ اپنے دماغ سے نہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. نہ سے ترقی صرف حق میں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار. تم سمجھو اپنی دین کی مخالفت چھوڑ دو. یہ تمہیں آپس میں لڑا رہے ہیں، تو تبلیغ ہے، تو فلانے، تو خانقاہی، تو ڈمکانی. ابلیس کی چال ہے. اختلاف اور جھگڑے کو سمجھو. اختلاف دین میں ہوتا ہے، علمی مسئلوں پر ہوتا ہے. لڑائیاں یہ دین میں نہیں ہوتی ہے. اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اس کو حق پہ مانتا ہے. اگر مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو اس کو حق پر مانتا ہے کہ یہ حق پر ہے. اس کو جب وہ اس کو باطل کہنا شروع کر دے، لڑائی. جب صحیح العقیدہ آدمی کو اور اہل علم میں بھی ہو اور اہل علم اس کی طرف اس کو تم گمراہ کہو، تو یہ لڑائی ہے کہ نہیں ہے؟
میرے مخالفین بھی الحمدللہ میرے قائل ہے، دوست دشمن سب تیرے قائل ہے مجذوب، کوئی قائل دل سے کوئی قائل سب۔ حدیث نعمت کے طور پہ بولتا ہوں، میرے بگوڑے بھی یہ کہتے کہ حضرت اگر عملیات پہ آ جائے آپ سے بڑا عامل ہم دنیا میں کسی کو بھی نہیں مانتے، دنیا میں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں، مگر سلسلہ میں نے کہا یار کہیں کہیں عملیات ہوتے تو پھر شاذلیہ شروع ہوتے ہیں، یہ شاذلیوں کا کام ہے، مجنون بھی یہاں ذکر کرے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا مجنونوں کی طرح ذکر، تو یہ مجنون کا ذکر کیا ہے؟ اس طرح ابا بولے گا لے وہ نہیں کی پاگل ہو گیا اتنا ذکر کرے گا، وہ مجنون کو اپنے مولا سے غرض ہوتی ہے، کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ اسلام نے باپ کے، بھائی کے، بچوں کے، عالم کے، شیخ کے، استاد کے، صدر کے، چپڑاسی کے، غلام کے، جانور کے، ایسا مذہب لاؤ گے کہاں سے جس پر عمل کر کے گدھے جن کو اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ نے فرمایا وہ رہنما بن گئے۔ تو مسلمان جب اس پر عمل کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ ان کے پجاری دنیا بن گئی، جس کفر کو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، تو کس چیز سے؟ گدھا بھی جب خانہ کعبہ کی راہ پر جائے گا نا وہ بھی معزز ہو جائے گا، اور انسان بھی جب مغرب کی طرف جائے گا نا وہ بھی ذلیل ہو جائے گا۔ ہم نے خود چھوڑا ہے، وہی دستہ گناہ نہ تھا گناہ تھا مغفلہ، تو جیسے ڈنڈر ہوا تھا پر سر اولا، یہ اپنے اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کبھی شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ یہ تم نے کیے، جو پڑھا اس کے مخالف چلتے ہو، جو اصول ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج کل سلطان کا مذہب چل رہا ہے، اور سلطان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہر کوئی اپنے سلطانوں کے مذہب پر ہوگا، شاگرد کا سلطان اس کا استاد ہے، گھر کا سلطان اس کا باپ ہے، سیاست کا سلطان ہر پارٹی کا اس کا باپ ہے، اسی کے مذہب پر ہوتا ہے وہ۔ شریعت ایک بات کہے گی جمع پیر سے، پیر کے مذہب پر مرید ہے۔ یہاں میں تمہیں چیخ چیخ کے قرآن اور حدیث سناتا ہوں، اس کے دلائل دیتا ہوں، تم لوگ نہیں مانتے۔ لاش استاجی، ہمارے استاجی نے بولا کیوں؟ تیرے استاجی پہ یہ مذہب نازل ہوا ہے۔ تو یہ بھی سلطان کا مذہب ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف پیٹ مت کرا، مگر جب سلطان خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے نا شیخ، تو سب جو ہے نا ہی خانہ کعبہ کو چھوڑ کے سلطان کے نظارے پہ لگ جائیں گے۔ یہاں سے ایک ایکٹر اگر چلی گئی نا حج پر تو سب اس کو دیکھیں گے، فلانی آئی ہے، خانہ کعبہ بھول جائے گی۔ یہاں سے ایک چلا جائے تو تم نے خود عزت دی۔ اگر آج بھی عزت چاہتے ہو پہلے اپنے ذلیل ہونا، جو ذلیل ہونا نہیں سیکھتا وہ عزت دار بھی نہیں بن سکتا۔ اپنی عزت مٹا دو، کوئی تمہاری عزت نہیں ہے۔ جس دن یہ تمہارے دماغ میں آ جائے گا اور یہ تم بن جاؤ گے تو دنیا کے سب سے بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ اور ہر کسی کو اللہ بڑا نہیں بناتا ہے، یہ ایک راز ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ مگر اگر ایک بڑا ہے اور اس کے ساتھ بھی چل رہے تو کامیاب تو ہونا۔ تاسو اینا چې مونږ ټول امام ابو حنیفه جوړ شو، سارے شادی شدہ ہو سکتے ہیں مگر سارے بچے والے نہیں ہو سکتے۔ ہر کوئی شادی شدہ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی بیوی سے راضی ہے کوئی ناراض ہے، کسی کو 4 بیگموں پہ اعتراض ہے۔ میں نے تمہیں پہلے 4 چیزیں، ایک کثرت نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے، تعویذات کو برا سمجھا جاتا ہے، اور سیاست کو برا، اور یہ تینوں دین کے کام ہیں۔ ان کو برا سمجھنا، اس پہ کراہت آنا، اس کو برا سمجھنا، تیرا نکاح ٹوٹ گیا، چاہے یہ مولوی ہے، چاہے یہ صوفی ہے، چاہے چوبی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ کوئی تمہارا جو ہے نا وہ اسٹیل بانڈ سے نہیں بنا، یہ اسلام کا بانڈ ہے، اس میں جو بھی کو ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ میرا ٹوٹتا ہے تیرا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر اس کے دل میں کراہت ہے اس چیز کی کہ دین کے کسی کام کی، کفر ہے۔ یہ سنت ہے داڑھی رکھنا، موقع دے، یہ تو گناہگار ہے۔ مسواک ہے نا یہ غیر موقع ہے، اس کو حقیر جاننا کفر ہے، نہ کرنے والا
گناہگار نہیں ہے، مگر اگر اس نے اس کا مذاق اڑایا کافر ہو جائے گا. یہ جو کہتے ہیں نا بکرے والی داڑھی رکھی ہے، فلانے والی داڑھی رکھی ہے، کفر ہے. ہم لوگوں نے سمجھے ہی نہیں ہے. بعض کتابوں میں تو لکھا اپنے امام کے کپڑے کو بھی حقیر سمجھنا. کوئی جو تمہیں نماز پڑھاتا نا اس کو حقیر، اس کے کپڑے کو حقارت سے دیکھنا، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے. اس کی تحقیر. یہ پچھلے صحیح ہوتے تھے، اپنے مولوی کے خلاف باتیں برداشت نہیں کرتے تھے. وہی مولا پس خبر ہے نا کہ وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں وہ زوڑ مولا اور زڑے تراوی، یعنی پرانا مولوی ہونا چاہیے اور پرانی تراویاں ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ تو پرانے سلسلے نئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہر چیز پرانی ہے مگر تمہیں نظر نہیں نظر آ رہی. بس تم نے جو اصول اپنائے نا وہ پانچویں مذہب والے، ان پانچویں مذہب کے اصول چھوڑ دو، سب کچھ جائز ہو جائے گا. اور جب تک تم پانچویں مذہب والے کے اصول پڑھو سب ناجائز نظر آئے گا. تا تب پلارم ناجائز اخکاری، مور بمتنا یا خور بمتنا ٹول بتا ناجائز اخکاری، تا امامان ہم ناجائز اخکاری. امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، اس کا قول دوسرا ہوگا. امام ابو حنیفہ ان کے نزدیک محدث نہیں ہے، ان کو حدیثوں کا پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا. انہوں نے 4 اصول بنائے، اور اگر یہ میں گارنٹی سے بول رہا ہوں، جاؤ مشاہدہ کرو، اگر ان 4 اصولوں پر نہیں، مجھ سے اصول فقہ پڑھنے والا کس دلیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اصول فقہ پڑھنے والا مقلد حنفی کس دلیل سے پوچھتا ہے؟ یہی ثابت کرتے کہ تو پانچویں مذہب کی پیداوار ہے. کیوں کہ اصول فقہ کے اندر یہ اصول لکھا ہے، ہر ثابت شدہ غیر ثابت شدہ چیز ناجائز نہیں ہے. شرع جب تک اس پہ مخالفت ہے، اس کی چیزیں تو ثابت ہے. اور یہ پانچویں مذہب والے کو میں بار بار بولتا ہوں، پانچویں مذہب والا، پانچواں مذہب بولوں گا ان کو میں، پانچواں مذہب بعد میں پیدا ہوا ہے. جھوٹ کے دور میں پانچواں مذہب پیدا ہوا ہے. حضور نے فرمایا 600 سال تک کیا ہے، میرا دور اچھا، صحابہ کا دور، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹ پیدا ہوگا. تو اس کے بعد جو بھی مذہب پیدا ہوگا وہ جھوٹا ہے. ظاہر والا اور باطنی والا قرب میں چلا جاتا ہے، وہ اسی دور میں چلا جاتا ہے قرب میں، کیونکہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات میں پھرتے، وہ آسمانوں میں پھرتے، وہ انبیاء کے ارواح سے ملاقات کر سکتے. کیونکہ تم تو نہیں مانتے جس کو اللہ نے دیا وہ کر سکتا ہے. کہتے ہیں کشف القبور کہاں سے ثابت ہے؟ یہ زمین پر ہے قبر، آسمان میں نہیں ہے. اگر کشف القبور وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض سے ثابت ہوتا ہے، فی الارض پہ زمین، لہذا زمین پر ادھر سے کشف القبور ثابت ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اگر تم کہتے جی روح سے ملاقات، تو یہ علیین جو ہے نا یہ اوپر ہے، کدھر ہے؟ 7 آسمان کے ہو تو روح میں، ادھر بھی ملاقات کر سکتے، وہ بھی آسمانوں میں. جب اللہ کو دیکھ سکتے کہ اللہ کی حقیقی شکل کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کیا مثال ہی نہیں دیکھ سکتے؟ تو جب اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے تو پھر روح کون سی اتنی بڑی چیز ہے جس کو تم لوگوں نے آسمان بنایا ہوا ہے؟ کیوں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پہلا درجہ یہ ہے. دوسرا درجہ یہ کہ تم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.